بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام کے اندر دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ دعا کیسے کی جائے، اس کی برکات کیا ہیں اور دعا قبول کس کی ہوتی ہے، یہ ساری باتوں پہ ظاہر ہم خلاصہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔ بڑے وسیع موضوعات ہیں، اصل میں ہر چیز ایک الگ موضوع ہے۔ تو آج ہم نے جو مہمان مدعو کیے ہیں ان سے ہم نے یہ سوالات آپ کے رکھنے ہیں، جو آپ کے بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب جنت والا معاملہ ہوا، میں تو ڈرتا ہوں یہ بات کہ سچی بات ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے یہ الفاظ یوز کیا، ہمارے فقہ نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دعا کی، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم کیا، اور دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی تقدیر لکھی تھی۔ دعا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اور دعا سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ جو میلوں کا سفر ہوتا ہے، جو کئی کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، وہ چند سیکنڈ میں دعا کی برکت سے طے ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو ہیں ہی دعائیں کرنے والے، مانگنے والے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے جب ہم دعا کرواتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا سے ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ جو ظالم ہے وہ اپنے ظلم سے توبہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ جو بھوکا ہے وہ اپنی بھوک کو، اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اور جو بے لباس ہے، جس کے پاس رہن سہن کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کرے۔ اور ایسا نیک بندہ جو نیکیاں تو کرتا ہے اور اب اس کی جو نیکیاں اس نے کر لی ہیں ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ بڑی ایک وسیع حدیث ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو کسی بندے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگی جائے۔ یعنی کہ جب بندہ کسی سے ملتا ہے اس میں تو ریاکاری یا دکھلاوا یا کوئی بناوٹ معاذاللہ ہو سکتی ہے یا آ سکتی ہے، ذہن میں خیال آ جاتا ہے، لیکن کسی بندے کے لیے جب اس کی غیر موجودگی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم اس بندے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ اس بندے کا بیڑا بھی پار ہوتا ہے جو دعا اپنے مومن مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں مانگ رہا ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ علامہ بدرالزمان صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہے جامعہ حجویریہ، داتا علی حجویری کے جو مزار پرانوار ہے، بڑا وسیع وہاں مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اس کے پرنسپل ہیں، اور جامعہ غوث العلوم جو سمنا با لاہور کے اندر ادارہ ہے اس کی بھی ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ کے اندر جو عاجزی ہے، انکساری ہے، جو آپ کا حسن اخلاق ہے، اور آپ کا جو اخلاص کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ علم و معرفت کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں جس کو میں سمندر بھی کہہ سکتا ہوں۔ گفتگو بڑے دھیمے انداز میں کرتے ہیں، موضوع کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس حقیقت کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان بھی کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، جو ہمارے ہاں محافظان ختم نبوت ایک بہت بڑا فورم ہے، اس کے ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو کنز الایمان مسجد ہے بڑی وسیع جوہر ٹاؤن لاہور کے اندر، اس کے خطیب بھی ہیں اور علمی بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ روحانی حکمت سے معمور ان کا سینہ ہے، میرے خیال میں نوجوان نسل کی بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں، اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ ویسے تو ہمارے تینوں جو ہمارے مہمان ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، اور علامہ بشیر احمد یوسفی صاحب ماشاءاللہ عصر حاضر کے مسائل کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس پہ
کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دانش مندی بڑا ان کا ترا امتیاز ہے۔ دین اسلام کا جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے والد گرامی نے انہیں دین کا جو صحیح سپاہی بنایا ہے اس کے اوپر ہی کاربند ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے اندر جو معاشرتی بگاڑ ہے اس پہ ان کی بڑی گرپ ہے، ان کی بڑا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نوجوان نسل کے لیے اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اور اخلاقی رہنمائی جو نوجوان نسل کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے اوپر ان کی بڑی کام ہے، ان کا بڑی محنت کرتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، گفتگو آغاز میں آپ سے کروں گا، دعا کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے تحسین فرمائی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے چینل کے کہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ لوگوں کو دعا کے حوالے سے کچھ کہا جائے۔ دعا جو ہے پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، اللہ کو پکارنا اور اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، سوال کرنا، اور عبادت کے معنوں میں بھی دعا آتا ہے۔ اصل میں دعا بندے اور رب کا ایک وہ بندے اور رب کے مابین ایک وہ تعلق اور ربط ہے جس کے لیے کسی آئین یا قوانین کو نہیں تراشا جا سکتا۔ یہ دل کے جذبوں اور بے قراریوں کا اور اضطراب کا وہ کرینہ ہے جب بندہ کہیں کوئی سہارا نہیں ملتا تو اپنا دامن طلب دراز کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پکا اور اچھا مومن ہے، مخلص مومن جو ہے، وہ ہمیشہ اپنے دامن طلب کو دراز رکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی بلند رکھتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے بنیادی طور پر انسانی ارادوں کا، انسانی خواہشات کا اور انسانی آرزوؤں کا وہ توانائی فراہم کرتی ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے اور کوئی ارادہ ہے تو اسی وقت ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا جب آپ کسی کے سامنے اس کو رکھیں گے، پیش کریں گے۔ تو اصل میں یہ وہ توانائی ہے جو دعا ہمارے ارادوں کو فراہم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ، اور یہ واحد ذات ہمارے رب کی ذات ہے جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی، وگرنہ ہماری مخلوق کا تو کرینہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے میرا بندہ، بالکل مانگے خوش اور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے سوال کرو، مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو دیکھیں نا کیسا خوبصورت یہ حدیث کا جو جز ہے کہ اللہ قرآن کریم کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مانگو اور میں دوں گا۔ تو گویا یہ مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں اور رب مجھے عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں، یعنی اس کو اس بات کی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ میری صدا اور میری آواز پہنچی یا نہ پہنچی، بلکہ میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں۔ اور فرما دیا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ پکارتا ہے، آواز صدا لگاتا ہے، اس کی صدا کو میں سنتا بھی ہوں۔ لیکن انسان کی جو نفسیات، اس کی جو خصلت ہے، اس کی جو سائیکی ہے، اس کی اللہ نے اس کو بڑے ہی آسن پیرائے میں جو ہے وہ بیان کیا۔ اور میں نے اس چیز کو بڑا ذاتی طور پر بھی آبزرو کیا کہ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جو ہی اس کی مشکل اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تو پھر اسے رب یاد نہیں آتا۔ اللہ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ، تو مجھے پکارتا ہے پہلو کے بل، او قائدن او قائمن، کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے، میری مشکل آسان۔ بیٹھے بھی دعا مانگتا ہے، کھڑے بھی مانگتا ہے، پہلو کے بل بھی دعا مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں تو فرماتے کا رویہ بدل جاتا ہے۔ مرہ کان لم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے گزرتا ہے جیسے اسے کبھی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ تو انسان کی یہ جو بری خصلت ہے، اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی، اس کی نشاندہی فرمائی۔ اور یہ اصل میں اس میں پیغام یہ پوشیدہ ہے کہ انسان یہ بات یاد رکھنا، جس نے تکلیف دی اور تو بے قرار مضطرب ہو کے دوبارہ بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ کبھی ذو میں مبتلا نہ ہونا کہ تکلیف آئی گئی، لیکن انسان جی علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کیا فرمائیں گے؟ احادیث ہمیں کیا اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کن مواقعوں کے اوپر دعا مانگنے کا حکم دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ پیر صاحب، بڑا ہی آپ نے خوبصورت عنوان آج میں سمجھتا ہوں سلیکٹ کیا ہے، اور ہمیں اللہ کرے کہ دعا کا ادب، دعا مانگنے کا قرینہ، سلیقہ اور یقین سے اپنے رب سے مانگنے کا جو ہے وہ
ایک اسلوب حاصل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے دعا اتنی بڑی قوت ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے۔ اور ایک الگ سے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اس کے لیے گویا کہ رب تعالی عز و جل نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ جس سے رب راضی ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے اس پر کھولنا چاہتا ہے، اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دعا کے لیے بہت کثیر احادیث طیبات ہمیں ملتی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا مصیبتوں کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے۔ ایک دوسری تیسری حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، دعا برکتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دعا جو ہے وہ کوئی موجود مصیبت ہے، اگر کوئی تکلیف میں انسان مبتلا ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں حیا آتی ہے کہ وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے تو میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ لیکن ضروری یہ ہے قبلہ پیر صاحب کہ ہم دعا جب مانگیں تو پھر ہم تن گوش ہو جائیں، مطلب اس طرح سے کہ پورا مجسم دعا بن جائیں اور پورا دھیان، توجہ، فکر، مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں کہیں ہیں، دل کہیں ہیں، دماغ کہیں ہیں اور زبان کہیں ہیں، تو اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ مجسم پورا جسم جو ہے وہ ہمارا دعا میں ڈھل جائے، اس طرح سے یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، مفسرین جو ہے اس کے آداب بھی بیان فرماتے ہیں، محدثین بھی اس کے دعا جو ہے وہ دعا کے آداب بیان فرماتے ہیں، مگر دعا کی احادیث طیبات کے حوالے سے ہم بات کریں تو دعا جہاں دیکھیے ایک مانگنے کا ادب یا کرینہ یا سلیقہ یا طلب کا ہاتھ بڑھانے کا ایک معاملہ ہے، وہاں پہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا مانگنے والی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دین کا جو ستون اور آسمان و زمین کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو بنا دیا، اور اس طرح بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اللہ مومن کا اسلحہ ہے۔ مومن جو ہے وہ ہر وقت مسلح رہتا ہے، کیا کہ اس کے بعد دعا کا ہتھیار ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے جناب اس پیر کے صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہاتھ بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، بڑا اہم ٹاپک آج آپ نے چنا ہے، اور یہ دعا انسان کی زندگی کا، اس کی عبادات کا حاصل وصول ہے۔ ہم عام زندگی میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم سارا دن محنت کرتے ہیں یا سارا مہینہ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں اس محنت کے صلے کا انتظار ہوتا ہے، صحیح۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دعا کے ذریعے اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا لوگ دعا کے بغیر ہی نکل جاتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب ترین ہو کر اس کی دعا کو سنتا بھی ہے سبحان اللہ۔ اور اس کی حاجت کو بھی پورا فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، تو انسان کے دل پہ یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے اندر طاقت ہے میری ہر بات کو سننے کی اور میری بات کو پورا کرنے کی۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ میری کائنات کے ساری مخلوقات کے بندے یہ اکٹھے ہو جائیں، مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا کروں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ انسان کا کسی اور پر، ایمان والے کا کسی اور پر توکل نہیں ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے وہ یہ خالص یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب ہے، میری بات کو سن بھی رہا ہے اور یہ میری حاجت کو بھی پورا کرے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے طریقے سکھائے، دعاؤں کے فائدے بھی سکھائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود اپنی دعائیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں پیش کرتے، ان کی حاجات۔ اور اصل اس کا یہی ہے کہ اگر ہم خود بھی دعا کر رہے ہیں، چاہے ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، چاہے ہم آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں،
یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اور اس میں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات اس وجہ سے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی کسی شخص نے کوئی دعا کوئی کی رد ہے، نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کے 3 پہلو بتائے گئے ہیں کہ بعض دعائیں ہوتی ہیں جو اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، کچھ دعاؤں کو کچھ وقت کے بعد قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی دعا اس کی زندگی میں قبول نہیں ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دعا اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت، فضیلت، برکت۔ دعا بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے، اس موضوع کو ہم لے کر بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بندے کے پاس سے گزرے تھے، وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا اور بڑے زار و قطار انداز میں رو بھی رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا، یہ جو بندہ تیری بارگاہ میں رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کا جو دھیان ہے، جو اس کا خیال ہے، اپنی بکریوں کی طرف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو توجہ دلائی، پھر اس بندے نے یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کی، اے ہمارے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، چرند پرند ختم ہو رہے ہیں، جانور بھوکے پیاسے ہیں، سبزہ اگنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ہم کلام جب ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے باری تعالیٰ میری قوم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، تو حضرت اللہ پاک نے آگے سے حکم دیا، آگے سے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے علاقے میں، تیری بستی میں، تیری امت کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ ہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک تیرا علاقہ، تیری بستی چھوڑ کر کہیں دور نہیں چلا جاتا، اس وقت تک میں تیرے علاقے میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو بات ہوئی تھی وہ اپنی قوم سے، اپنی امت سے شیئر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ بندہ ابھی یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکیں بارش سے۔ تو بندہ جائے گا تو اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، وہ بندہ اس مجلس میں موجود تھا۔ اس بندے نے اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، تو مالک ہے، تو پالن ہار ہے، میں تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، اگر آج میں اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تو میری عزت پامال ہو جائے گی، میری عزت مجروح ہوگی۔ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو بزرگوں، دوستو، وہ بندہ وہیں موجود تھا، اس کو وہاں سے اٹھنا نہ پڑا، اللہ پاک نے اسی وقت اپنی رحمت کی بارش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل فرما دی۔ اب دیکھیے کہ لمبے چوڑے سجدے کی ضرورت نہیں پڑی، بیٹھے بیٹھے دل سے یکسوئی کے ساتھ۔ تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، یہ جو دعا ہے اس کا جو قرآن و احادیث سے اگر ہم آپ سے طریقہ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی پھر سب بات یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب سے اس طرح دعا مانگو کہ تم کامل یقین رکھتے ہو، اللہ تمہارا یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُقْبِلُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاہٍ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے خبر دل کی دعا تو بالکل نہیں سنتا، اللہ اکبر۔ اس کا اور آپ پھر سے اگر مشاہدہ فرمائیں دعا کہاں ہو رہی ہو اور خیال کہاں گیا ہو، اللہ بالکل۔ اکبر۔
اور اب ہمارا تو طرز عمل ہی ایسا ہے کہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور چہرہ دائیں بائیں روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی نگاہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، کبھی نیچے جھکتی ہیں، ہم یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، نہ دل زبان سے ہم آہنگ ہوتا ہے، دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، نہ دونوں میں کوئی آہنگ ہوتا ہے، اور بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا کو قبول فرماتا ہے جس میں الہا اور آہوزاری ہو۔ مجھے یاد آتا ہے امام کوشیری رونا نہیں تھا، رونے جیسا منہ بنا لے، منہ بنا لے، بالکل بجا فرمایا۔ امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے تو خاتون نے کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا صبر کرو اور دعا مانگو، تو وہ چلی گئی، دوبارہ اگلے دن پھر آئی، پھر روتی رہی، پھر آئی، پھر روتی رہی۔ تیسرے دن جب آئی نا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ بتائیے اب تو میرے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور صبر کے پیمانے بھی چھلک اٹھے، میں کتنا صبر کروں، کتنا صبر کروں، میرا جوان بیٹا لاپتہ ہے۔ فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ تو گھر گئی، دیکھا تو بیٹا پہلے سے موجود تھا، تو پریشان ہوئی، بیٹے کو ملی اور واپس آئی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ 3 دن آتی رہی، آپ نے جواب یہی فرمایا کہ جاؤ دعا کرو، جاؤ دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار اور مضطرب دل کی دعا کو سنتا ہے۔ اصل میں جب تم 2 دفعہ پہلے آئی، نہ تمہارے اندر مجھے وہ اضطراب نظر آیا، نہ وہ بے قراری نظر آئی، اور جب تم پھوٹ پھوٹ کے روئی، تمہارے ضبط کے بندھن ٹوٹے، تو میں نے وہ بے قراری اضطراب کو دیکھا اور مجھے یقین کامل تھا کہ رب خود فرماتا ہے کہ میں بے قرار دلوں کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو یقیناً رب نے سنی ہوگی، اور میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم یقیناً گھر جاؤ گی تو بیٹا موجود ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارا گھر واپس لوٹا دیا، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر لاحق نہیں ہوئی، بلکہ مجھے جب بھی فکر لاحق ہوئی، مجھے دعا مانگنے کی لاحق ہوئی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعا کرنے کی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک شعار ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے شاید اس کے فلسفے کو نہیں دیکھا، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ اصل میں ہمارے جو لکھتے ہیں محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں سے کشکول بناتے ہیں، یا اللہ یہ بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ یہ میرا کشکول خالی ہے اور تو اس کو بھر دے، اور اس کے بعد ہم اس کو چہرے پر پھیرتے ہیں اور اس کے بعد بدن پر پھیرتے ہیں، تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کشکول یا اللہ جو تو نے رحمتیں اس میں نازل فرمائی وہ ساری میرے اپنے چہرے پر بدن پر انڈیل لی، تو لہٰذا میری بندگی میں نکھار آ گیا اور میرے چہرے کے وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ فلسفہ ہے۔ تو گویا دعا مانگنے کے بعد آپ اس یقین کامل کے ساتھ ہاتھوں کو لوٹاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کے خالی کشکول کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دعا مانگنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء نے تو اولاد، نیک صالح اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 38 ہے جی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت دعا اور ایک بڑے خوبصورت واقعہ کا بیان فرمایا ہے، جو کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ وہاں پر جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام جاتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ جب وہاں بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی عمر اس وقت جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اور آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بھی بہت نحیف اور بہت ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت جو وہاں پر موجود تھی، وہ وہاں پر نازل ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کے آپ کو یہ یقین کامل ہوا کہ رب تعالیٰ عز و جل اگر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو یقیناً میرا رب بھی مجھے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت کی، سجدے کی، نماز پڑھی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کر کے، تو مطلب اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیے اور دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما۔
आले याकूब का मुझे वारिस अता फरमा। सुभान तो उस वक्त जो है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो वहाँ पर दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कुरान में जा बजा ये आयत जो है इसका तसलसल मौजूद है कि रब ताला अज़्ज़ व जल ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा जो है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अता फरमा दिया। और यहाँ पर क़िबला पीर साहब हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जिनमें से एक तो ये है कि कभी भी, जैसे क़िबला कादरी साहब भी इरशाद फरमा रहे थे कि कभी भी रब से मायूस नहीं होना चाहिए, दुआ मांगते रहना चाहिए। जब भी रब से मांगेंगे यकीन से रब अता फरमाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा ज़ाब्ता यहाँ पर हम उलमा ने और मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया वो ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के नज़ूल का मकाम होता है, अल्लाह के वली जहाँ पर होते हैं, जो कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की वलिया हैं, वो अल्लाह की वलिया जहाँ पर मौजूद है, अल्लाह के औलिया मौजूद होते हैं, मुक़र्रबीन मौजूद होते हैं, अल्लाह के महबूबीन मौजूद होते हैं, अम्बिया के जो कह लीजिए कि मकाम हैं, अम्बिया के मज़ारात हैं, औलिया किराम के मज़ारात हैं या उनकी सोहबत व मजलिस है, वहाँ पर जाकर अगर दुआ मांगी जाए जो कि नुज़ूल रहमत का मकाम होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर दुआओं को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। सही। ये बहुत बड़ा अदब। जी पीर साहब क्या फरमाएंगे आप? मोहतरम ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, हम जब नमाज का आगाज़ करते हैं तो सूरत फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, और जो शख्स दिन में 5 नमाज़ें फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत नवाफिल अदा करता है वो 48 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ता है। और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बड़ी अजीम दुआ है, और इसके नवाफिल समेत 48 मरतबा जो मुकम्मल अदा करेगा वो 48 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ता है। सूरत फातिहा शरीफ दुआ भी है और दुआ करने का तरीका भी इसमें बताया गया है। जब हम शिफा भी है इसके अंदर। जी, इसमें हर मर्ज की सवाए मौत की अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये हमारा दिल हमें इस बात का एहसास दिला देता है कि सब तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और हम उसके सामने उसके रहम की, उसके करम की बात करते हैं और ये यकीन करते हैं कि यही रब हमारी आखिरत का भी मालिक है और हम इसी की इबादत करते हैं। ये तरीक़ाकार अल्लाह ने बताया कि जब तुम मेरी बारगाह में दुआ करो तो इस यकीन से करो कि तुम्हें देने वाला सारी कायनात का मालिक है, कामल के साथ, कामिल यकीन जो के मैं अल्लाह साथ से उससे मांग रहे हो अता करेगा, जिसकी ताकत में हर शय है। और फिर जब आगे बात की कि मांगना क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। सिरातल मुस्तकीम के पहले भी जी बिल्कुल, ये सबसे पहली दुआ ईमान वाले के लिए यही होनी चाहिए कि या अल्लाह में सीधा राह दिखा, उन लोगों का राह जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, और साथ ही ये भी फरमाया कि उन लोगों की राह से बचो भी जिन पर गज़ब है। इसके अलावा हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया है कि ये दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि हम सब दुआओं से बढ़कर ये दुआ किया करें कि दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाए। और फिर देखें इस दुआ को हमें काबतुल्लाह के तवाफ़ में रुकन यमानी से रुकन अस्वद तक मांगने का हुक्म है कि जहाँ अल्लाह का घर है वहाँ पर भी अल्लाह से ही ये दुआ मांगते रहो कि दुनिया और आखिरत की भलाई हमें मिले। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें इल्म के लिए भी दुआ दी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि हम हर काम के लिए मुश्किलात में आ जाएं, परेशानियों में आ जाएं, खुशियाँ हो जाएं, तब भी शुक्राने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ, उसकी बारगाह में झुको। जब इंसान अपने रब के सामने आज इनकसारी के साथ झुक जाता है, अल्लाह उस पर बड़ा करम और फज़ल फरमाता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे मांगी जाए, दुआ कबूल कैसे होती है, दुआ के आदाब क्या हैं, इसकी फजीलत, अहमियत और इसके अंदर लगन क्या होनी चाहिए, जुस्तजू क्या होनी चाहिए। और हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक बंदा जब गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और रोता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, लेकिन वो बंदा फिर भी बार बार अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, तौबा इस्तगफार करता है, तो फिर अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों के सामने कहता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, देखो इस बंदे ने गुनाह किया था, इसने मुझसे बार बार दुआ मांगी, पहले मैं
اس کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا، اس کو معاف نہیں کر رہا تھا، تو اب آپ لوگ یعنی کہ اے میرے فرشتوں آپ گواہ بن جاؤ کہ میں اس کے گناہ معاف کرنے لگا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے اصل میں جس طرح دنیا میں جزا اور سزا ہے، یہ بیلنس ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے اس کا ایک نظم ہوتا ہے، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی دفتر کے اندر گھر کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کا تالا لگاتے ہیں، لاک کرنا پڑتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا نظام ہے، اور جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک ہم نظم کے تحت آ جاتے ہیں، ہم بے لگام نہیں ہوتے، پھر ہمارے اندر جو لگام ہے وہ کریم آقا کی ذات کی شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت کے ہم تابع ہوتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں دعا کے حوالے سے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ اکثر یہ شکوہ اور گلہ رہتا ہے کہ دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئیں یا تاخیر ہو گئی، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون سے نجات کی، تو ہارون علیہ السلام نے آمین فرمایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد اس کی اجابت کا اعلان فرمایا کہ 40 سال 40 سال ہم یہاں 40 گھنٹوں میں سب کچھ چاہتے ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں صبح نماز پڑھ کے دعا کی اور جو ہی ہم باہر نکلیں اس کے ثمرات کا ظہور شروع ہو جائے، تو یہ بات جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں دعا بھی قبول نہیں ہوئی، کام نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ 40 سال لگے دعا کی قبولیت میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر رسالت امام سے انشاءاللہ کہ بندے نے ہاتھ بلند کر رکھے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے، یا رب پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں حرام، رزق حرام، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون حرام، اس کے بدن پر جو لباس موجود ہے وہ بھی حرام سے ہے۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ رزق حرام بھی ہے۔ بالکل، اور اسی پر تو ہماری توجہ نہیں جاتی نا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مقام بلند کی توثیق پیشانی پر ثبت ہونے والے بوسے کبھی نہیں ہوتے، بلکہ سر پر برسنے والے وہ پتھر ہوتے ہیں، اور وہ عظیمت کی وہ راہیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں گزرنا ہوتا ہے، اور جب ہم انہیں کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ کیسے؟ اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے دعا مانگی قبول ہو گئی، تو میں نے کہا اپنا کبھی جائزہ لے کے دیکھا کہ آپ کا فاسقین سے انقطاع ہوا؟ آپ یہ بتائیے جن کی حق تلفی کی، کیا اس حق تلفی سے آپ نے توبہ کی؟ یعنی ہم دعا مانگتے اللہ سے، اور جو ہم نے حق تلفیاں کر رکھی ہیں، جو کچھ ہم نے کیا اس سے ہم واپس آنے کو، اس کی ریمیڈی کے لیے، اس کی اناد، بغض، حسد، کینہ دوسرے وہ ساری کی ساری چیزیں وہیں کی وہیں موجود ہیں، لیکن معذرات دوسروں کے لیے بد دعائیں مانگ رہے تو اپنے دعائیں مانگ رہے، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ میں نے آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لی ہے، میں بہن کو وراثت کا حق دینے کو تیار نہیں ہوں، اور لمبی چوڑی دعائیں کیے چلا جا رہا ہوں۔ کم از کم پہلے جو خرابیاں کی ہیں ان سے توبہ تو کریں نا، ان سے توبہ کر کے پیچھے ہٹے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو، دعا ہر قیمت پر قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے کے بھی کرینے اور ڈھب ہوتے ہیں۔ جب ہم کرینے اور ڈھب کی طرف نہیں جائیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے اپنی غلطیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بجا لائیں، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا۔ اور جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے وہ کون لوگ ہیں خوش نصیب جن سے ہم دعا کراتے ہیں اور دعائیں اللہ ان کی بارگاہ میں قبول کر رہے ہیں؟ ان کا کیا نظام ہوتا ہے؟ انہوں نے اللہ کو کیسے راضی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب ہم نے ان سے دعا کرائی تو اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ یہ تو 20 ایسے واقعات ہیں۔ میرے شیخ کامل تھے حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف سے، ان کی حضرت صاحب زیارت کرنی اور اللہ سے دعا مانگنی تو اللہ دعا قبول کر لیتے۔ 20 دفعہ ایسے ہوا کہ شیخ کامل کی صرف زیارت کی ہے اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو یہ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس طرح کی جو ہستیاں ہیں بابرکت جو جن کا وجود ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، یہ قبلہ پیر صاحب مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو رب تعالیٰ عز و جل ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، جو وہ طلب کرتے ہیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ احادیث طیبات میں اس کا بڑا واضح مضمون موجود ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر مجھے راضی کر لیتا ہے۔ جی ہاں، مجھے راضی کر لیتا ہے تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اعلیٰ حاضر قیاس میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کا مظہر ہو جاتا ہے،
اور اسی حدیث پاک کے تسلسل میں فرمایا کہ جب وہ میری بارگاہ میں کسی معاملے کے حوالے سے قسم اٹھا لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، تو میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں، اس کی بات کو پورا کرتا ہوں، جو وہ کہہ دیتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا جاؤ اپنے گھر، بیٹا مل جائے گا، عورت کو کہا، جی بالکل یعنی کہ اللہ نے اس بندے کی لاج رکھی بنیادی طور پر۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ایسے نیک بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے، جو مجھ سے توقع کی ہے، جو اس نے ظن رکھا ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پھر سب آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اور صحابہ کرام میں بڑا یہ مشہور تھا، جو بھی دعا کروانی ہوتی ان کے پاس جاتے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ تو ایک مرتبہ ایک جو ہے وہ صاحب حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے سعد بن ابی وقاص، آپ بتائیے کہ آخر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اور جو بھی لقمہ میرے پیٹ میں اترا، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ یہ حلال ہے، یہ پکیزہ ہے۔ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں کیسے آیا ہے، جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے میں اسے اپنے پیٹ میں نہیں اتارتا۔ اور اس وقت سے، اور جب یہ آپ بات کہہ رہے تھے تو آپ کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے 50 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں تو مطلب بس حل میں مزید کا ایسا جو ہے وہ یعنی کہ ایک لقمہ ایک قطرہ بھی انہوں نے اپنے بالکل ایسا جسم ہی اندر ہے۔ نہیں جانے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیٹاگوریکلی حدیث پاک ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک لقمہ بندہ جو ہے وہ حرام کا کھا لیتا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تو عبادت قبول نہیں ہوتی تو دعا تو عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ۔ تو یہاں تو مطلب کہہ لیجیے کہ حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی۔ بڑا کیٹاگوریکلی قادری صاحب نے بتا دیا کہ دیکھیے کہ آج حقوق بہنوں کے کھائے جا رہے ہیں، آج لوگوں کے مال پر جو ہے وہ ڈکیتیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو بڑا بھائی، جو باپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا، اس کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، یہ دعا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا، اس میں جیسے ابھی بزرگوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے تھے، اور محدثین نے سیاستہ کی کتب سے یہ حدیث شریف نقل کیا، اور علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک نبینہ صحابی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن عرض کیا حضور مجھے بینائی بھی چاہیے تاکہ آپ کا دیدار کر سکوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بتایا کہ پہلے جا کے 2 رکعت نفل ادا کرو اور پھر دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فیہ۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ابھی وہ شخص اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہٹا نہیں تھا، اللہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بینائی لوٹا دی۔ اور اسی طرح امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ آپ کے پاس آ کر اپنی دعائیں کرواتے، اللہ ان کو قبول فرما لیتا۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر 3 وسیلوں کی دعا کی قبولیت بھی بتائی ہے۔ نمبر 1 والدین کی خدمت کرنے والے کی دعا، اور برائی سے بچنے والے کی دعا، اور حق ادا کرنے والے کی دعا۔ یہ اس دعا کے بدلے انہوں نے تفصیل سے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 3 شخص غار میں پھنس گئے جنہوں نے یہ 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ کر کے بھی پیش کی، تو اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ہمیں بتایا ہے والدین کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی پیر صاحب۔ بہت اچھا آج ہمارا موضوع تھا، اور اب آخر میں ہمارا جو وظیفہ ہے آج کا وظیفہ یا مجیبو، یا مجیبو، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے، مسلم غیر مسلم سب کی سنتا ہے،
لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو کریم آقا کا امتی ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ فضل کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو سعادت ہے، یہ جو برکت ہے، مسلمان کو اللہ پاک نے نصیب کی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار۔ ہمارے ہاں جو اچھی خبریں بہت کم ہوتی ہیں، اور پچھلے دنوں ایک اچھی خبر یہ ہوئی کہ ہمارا لاہور کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ رسولیہ شرازیہ، ماشاءاللہ اس ادارے کی خدمات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، بحمدہ تعالیٰ اب انہوں نے مزید کئی کنال جگہ خریدی ہے اور اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کے سنگ بنیاد کے اندر بہت بڑی تعداد میں علماء نے شرکت کی، اور یہ جو ادارہ ہے ماشاءاللہ وسیع بنے گا، اور کئی اس کی منزلیں، کئی اس کے فلور ہوں گے۔ یہ ادارہ اصل میں حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی نے بنایا تھا، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علامہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، اور ان کے بھائی جو ہیں حضرت علامہ محمد طیب نقشبندی قادری، بنیادی طور پہ تو UK ہوتے ہیں، تو ان کی یہ خدمات ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک جلد از جلد اس ادارے کی تکمیل فرمائے۔ شرکت کا موقع بھی ملا، 20 لوگ وہاں موجود تھے۔ اللہ پاک اس ادارے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ماشاءاللہ ایک اور خبر تھی کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب اور محمد نواز کھرل صاحب، انہوں نے میرے بھائی جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کے لیے بڑے وسیع پیمانے پہ ختم شریف کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا، تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور مجھے بڑی تسکین پہنچی۔ تو میں پروگرام میں آنے والوں کا اور جنہوں نے ہمارے اس بڑے بھائی کے جانے کے لیے دعا کی، مفتی کریم صاحب نے، نواز کھرل صاحب نے، میں ان دونوں بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان حوصلوں کو، ان عظمتوں کو، ان وسیلوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دعائیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔